اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون الذی قال وقت وداعہ من الخیام یا زینب یا ام کلثوم یا فضۃ جاریۃ الزہراء یا سکینۃ علیہ کن من السلام الذی قال وقت وحدت ہی نظر یمینا و شمالا هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا هل من ذاب یذب عن حرب رسول اللہ ہے کوئی بطول کی بیٹیوں کے پردے بچانے والا؟ عزاداران مظلوم کربلا، حبداران آل عبا، میرے شیعہ سنی بھائیوں، عاشور کا دن کسی ذاکر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے ذہن میں 10 محرم ہے، صرف ذہنوں میں نہیں، آپ کے چہروں پہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس روز حسین مظلوم کو آسمان رویا، زمین روئی، درخت روئے، پتھر روئے، حوروں نے تسبیح چھوڑی، حوریں روئیں، ملائکہ روئے، جن روئے، جانور روئے، پرندے روئے، ہر کوئی رویا، نہیں رو سکی تو اس مظلوم کی بہنیں نہیں رو سکی۔ اگر کوئی بھائی نیا مجلس میں آیا ہے تو وہ سوچ رہا ہوگا کہ ہر کوئی جو رویا، بہن سے قریبی بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ رونا تو چاہتی تھی، اسی حسین کے قاتل رونے نہیں دیتے تھے۔ العظمت للہ۔ عزیزارو، پچھلی 10 راتوں میں جتنی ہم سے خدمت ہو سکی، اپنے حصے کی نوکری کی، ڈیوٹی کی، آپ یقین جانیے یہ جو مجلس ہوتی ہے نا، روز عاشور کی مجلس، آپ اشتہار پڑھتے ہیں مجلس حسین، فرش عزائے حسین، غم حسین، ماتم حسین، ہر چیز کے ساتھ مولا حسین کا نام ہے۔ اسی مظلوم کی شہادت پڑھنا سب سے مشکل ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، خاندانی عزادار بیٹھے ہیں جو ماؤں کی گود سے مصائب سن رہے ہیں، 10 محرم کے علاوہ ذاکرین خطبہ یہ شہادت پڑھ لیتے ہیں۔ 10 محرم کو یقین جانیے ذاکرین کی زبانیں ساتھ نہیں دیتی۔ کیا بتائیں، کیا سنائیں عزاداروں کو کہ حسین کو کس کس نے کیسے کیسے مارا؟ سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کریں، کہاں پر اختتام کیا جائے۔ اتنے جو ظلم ہوئے آپ کی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ عزادارو، میں 5ویں امام کے فرمان سے مصائب کا پہلا جملہ کہتا ہوں۔ سرکار باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ میں گواہ ہوں کربلا کا
قدموں سے لے کے سر تک، سر سے لے کے قدموں تک میرے دادا مظلوم کے بدن پہ کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں ظلم نہ کیا گیا، جہاں پر زخم نہ لگے ہوں۔ عزیزانو، علماء نے لکھا، بلکہ سید الساجدین علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کو گوش گزار کرتا چلوں۔ حسین بادشاہ کا قیدی بیٹا، بیمار بیٹا، بے موسمہ ضعیف بیٹا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے قرآن میں ہم پر ظلم کرنے کا حکم دیا ہوا ہوتا تو یہ امت پھر بھی ہم پہ اتنا ظلم نہ کرتی جتنا ہماری محبت کے حکم پر ہم پہ ظلم کیا گیا۔ سید سجاد سے بہتر مظالم کون جانتا ہے کہ کتنے ظلم ہوئے؟ وہ بادشاہ فرما رہا ہے اگر قرآن میں ہم پر ظلم کا حکم بھی ہوتا نا تو یہ زمانہ ہم پہ اتنے ظلم نہ کرتا جتنے انہوں نے کر دیے۔ عزیزارو، روز عاشور کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جائے۔ روز عاشور زہرا کے لال کی کیفیت علماء نے لکھی کتابوں میں بیان فرماتے ہیں علماء مقاتل کہ روز عاشور حسین کہنے کو حسین تھا، دیکھنے میں ایک زخم تھا، زخموں میں زخم، ان کے اندر پھر زخم، پھر زخم، کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ علماء نے لکھا جب ماں نے گود میں لیا نا تو بی بی نے 7 مرتبہ سر سے پاؤں تک دیکھا اور بی بی فرماتی ہیں حسین مجھے وہ جگہ دکھانا جہاں ماں بوسہ دے سکے۔ بوسے کے لیے کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے؟ سرکار صادق آل محمد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا مختلف روایات ہیں کتابوں میں، لوگ بتاتے ہیں، ذاکرین سناتے ہیں کہ تمہارے دادا مظلوم کو کربلا کے میدان میں اتنے زخم لگے تھے۔ راوی کہتا کہ جب میں نے سوال کیا، بطول کے بیٹے نے عقیق کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا سائل میرے دادا مظلوم کے بدن پہ اتنی جگہ خالی نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو۔ کیا سنائیں ایک ایک زخم کی وضاحت۔ انسان کا گردہ دل جگر برداشت ہی نہیں کر سکتا، نہ پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے نہ سننے والا سن سکتا ہے۔ عزیزارو، بس کنایا کروں گا، اشارے کرنے ہیں چند اس مظلوم کربلا کی شہادت کے۔ اکیلا جو رہ گیا تھا، تنہا جو رہ گیا تھا، اس لیے تو میں نے عرض کیا نا کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے اور یہی جملہ کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی اللہ راسی کی مدد کرنے والا، ہے کوئی مظلوم کی مدد کرنے والا۔ عزیزارو، آپ سن چکے ایک شہزادے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا، مستورات کا شور اٹھا، زہرا کا لال خیموں میں آیا، علی اصغر کو لیا، امت نے بڑے پیار سے پانی پلایا۔ پانی کا جام وزنی تھا، شہزادہ 6 مہینے کا تھا۔ ادارو جب تیر علی اصغر کو لگا ہے نا، شہزادے کی موت کو علماء مقاتل نے مچھلی کی موت سے تشبیہ دی۔ جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے پہلے تڑپتی ہے، اچھلتی ہے، تیر لگا بابا کے ہاتھوں پر، 3 دن کا پیاسا شہزادہ پیاسے باپ کے ہاتھوں پر پہلے تڑپا
پھر مچھلی کیا کرتی ہے؟ جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے پھر مچھلی کروٹیں بدلتی ہے. شہزادے نے کروٹیں بدلی. آخری منزل ہے مچھلی کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے. باپ کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا لال شہید ہوا. جب یہ بے حیا حرملہ بے غیرت، اللہ کی لعنت ہو اس پر، جب اسے گرفتار کر کے جناب مختار کے سپاہی جناب ابراہیم ابن مالک اشتر اس کو لے کے جناب مختار کے سامنے پیش ہوئے نا، تو اس سے پوچھا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا؟ اس کی مشکیں باندھی ہوئی تھی، حالانکہ اس کا خشک تھا. کہتے مختار میں پلاتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں تو نے مجھے چھوڑنا نہیں، تو نے مجھے قتل کرنا ہے. میں بتلاتا ہوں لیکن محمد مصطفیٰ کی شریعت ہے مرنے سے پہلے پیاسے کو پانی پلاؤ. جناب مختار نے تماچا مارا اس کے منہ پر، کہا کہ بے حیا اب محمد کی شریعت یاد آئی جب بطول کا بیٹا 9 لاکھ سے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. ایک اشارہ میں نے کرنا ہے عزادارو، آپ نے سارا دن رونا ہے، ماتم کرنا ہے، زنجیر لگانے ہیں، ساری رات رونا ہے آپ نے. عزادارو جناب مختار نے پوچھا تو نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے حسین کے 6 مہینے کے لال کو تیر مارا. مختار کہتے ہیں ظالم تو نے کس انداز سے تیر مارا؟ جن کے 18 سال کے شہید ہوئے وہ سائے میں بیٹھ گئیں، جن کے 13 سال کے شہید ہوئے وہ سائے میں بیٹھ گئیں، جن کے 34 سال کے گئے وہ چھاؤں میں بیٹھ گئے. تو نے کس انداز سے تیر مارا؟ میں نے سنا ہے علی اصغر کی ماں ابھی تک چھاؤں میں نہیں آئی، ٹھنڈا پانی نہیں پیا. یہ بے غیرت تھا نا، بے حیا. کہتا ہے کہ مختار مجھے یہ بتا علی اصغر کی ماں ابھی زندہ ہے؟ جیسا تیر میں نے مارا تھا، جتنا حسین وہ شہزادہ تھا، یہ حوصلہ تھا کربلا کی ماؤں کا. عزادارو اپنے لال اللہ کے دین کے لیے قربان کرتی رہیں. کس کا جگر تھا؟ میں نے غالباً پہلی مجلس میں عرض کیا تھا اگر حسین علیہ السلام کو ایک لمحے کے لیے نکال لیا جائے تو زمانے کو ایک خدا نہیں ملے گا. ممبر کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کھل کے بات ہو نہیں سکتی. اگر بطول کے بیٹے کو نکال دیا جائے، یہ زمانہ دیکھ لیں، دنیا آپ کے سامنے ہے، کیا ہے یہ؟ کچھ مسلمان اگر بچے ہوئے ہیں نا، احترام ہے. کسی کی بیٹی کے سر پہ اگر کوئی کپڑا پردہ ہے تو زہرا کے لال کی نالین کا صدقہ ہے. مگر نہ اسلام کے حالات جو ہو چکے تھے، اتنی صدیوں بعد تک کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا قرآن کیا، اللہ کیا، نبی کیا. جو حالات ہو گئے تھے تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں. یزید چاہتا کیا تھا؟ جب مظلوم کربلا کا سر شام میں پہنچا تو اس بے حیا نے گستاخی کی، اور اس کے شعر لکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے بدر کا بدلہ لیا، ہم نے احد کا بدلہ لیا. کاش میرا باپ ہوتا، میرا دادا ہوتا، ہمارا چاچا ہوتا، ہم ان کو بتاتے کہ ہم نے ہاشمیوں سے بدلہ ایسے لیا ہے. اب سمجھ آئی ان کا اسلام کیا تھا؟ اس نے قرآن پاک کو دیوار میں رکھ کے تیر اندازی کی. اس کے جملے تاریخ میں رقم ہے. نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی کلام آیا. یہ تو بنی ہاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا. 36 ریاستیں تھیں اس وقت عالم اسلام کی. اب جو 56 ممالک ہیں، یہاں سب حکومتیں جتنی آج موجود ہیں، ان سب پر اکیلا یزید حکمران تھا. یہ حکمران تھا، اس کے کارنامے یہ تھے، اور مولوی بک چکے تھے، علماء بک گئے تھے. علماء نے فتویٰ لکھ دیا تھا
اللہ کی لعنت ہو قاضی شریح پر، جس نے فتویٰ دے دیا تھا مال کے لالچ میں کہ قتل حسین جائز ہے۔ یہ 10 محرم کا روزہ ان قاتلوں کی ماؤں نے منتیں مانی تھی۔ ایک جملہ کہہ دوں تاریخ کا، 7 مسجدیں کوفہ میں اس منت کی ادائیگی میں منائی گئی تھیں کہ ہم حسین کو قتل کر دیں، ہم مسجد بنائیں گے۔ ناطق قرآن کو قتل کر کے یہ لوگ مسجدیں بنانے چلے تھے۔ یہ ہے مظلوم کربلا جس نے کھڑے ہو کر بڑا خوبصورت جملہ کہا۔ ہمارا سیاست اس ممبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کسی قسم کا، لیکن وہ گورنر سندھ نے جملہ کہا نا کہ جلوس ہے محرم کے، ٹریفک رک جاتی ہے، لوگوں کے لیے متبادل رستے نکالو۔ بڑا دلیرانہ جملہ اس نے کہا کیوں نکالیں رستے، انتظار کرو جلوس کا، محسوس کرو حسین کے دکھ کو۔ متبادل راستہ حسین کے پاس بھی تھا، حسین نے متبادل راستہ نہیں لیا، اپنے شہزادے قربان کر دیے، اپنا خانوادہ قربان کر دیا۔ عزیزارو، کربلا ایک راز ہے، جب وارث آئے گا نا وہ بتلائے گا کربلا کے حقیقی راز کیا ہیں۔ جتنے ہم تک پہنچے ہیں ہم وہ زمانے تک بتاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور الحمدللہ کائنات کے رسول کی حدیث ہے کہ میرے حسین کی محبت دلوں میں چھپی ہوئی خوشبو ہے۔ جو حلالی سنے گا نا ذکر حسین وہ ضرور رو پڑے گا۔ بطول کے بیٹے کا اپنا فرمان ہے، انا قتیل الابرار، میں آنسوؤں کا ذبح کیا گیا، جو مومن بھی میرا ذکر سنے گا وہ روئے بغیر نہیں رہ سکے گا، اس کے آنسو نکل آئیں گے۔ عزیزارو، ایک شہید کا میں نے مختصر سا ذکر کرنا ہے 2-4 جملوں میں۔ نام ہے وہب کلبی، کمر نہ ہے اس کی ماں کا، شادی کرا کے اپنے بیٹے کی، جوان بیٹے کی شادی کرا کے ماں آ رہی تھی، یا اس کی بارات کربلا کے میدان کے باہر سے گزری۔ میمنوں سے نگاہ پڑی، لاکھوں فوجیں، مارو مارو کی صدائیں، ایک طرف تھوڑے سے سیاہ خیمے۔ اپنے ساربان کو بھیجا پتہ کر کے آ، کہتا جی کوئی بادشاہ ہے، اب معاف کرنا سادات، غیر سادات مجھے، وقت کے بادشاہ کے مقابلے میں کوئی باغی ہے۔ اس کے ساتھ جنگ ہے۔ ماں نے بیٹے کو بھیجا، تو جا کے پتہ کر۔ بیٹا گیا، ادھر لاکھوں ادھر تھوڑے سے خیمے، پتہ کیا یہ کون کون لڑنے۔ نامہ نگار بھی آئے ہوئے تھے نا کربلا میں، جو کہانیاں لکھتے تھے اور پھر آگے سناتے تھے۔ کوئی اس کو ملا، اس کو پوچھا کہ کون کون ہے، کہا کہ یہ جو بڑی فوج ہے نا یہ وہ شام والے لعین کی ہے، اس بے حیا کی فوج ہے وہ سامنے۔ کہتا ہے کوئی مدینے کا حسین ہے۔ جب حسین کا پتہ چلا نا، آ کے ماں کو بتلایا، ماں نے نام سنا، کمر تڑپ گئی، کہتی ہے بس اتنا ہی پتہ کیا، اب میں تیرے ساتھ چلتی ہوں، مجھے کچھ شک اور پڑ رہا ہے۔ پہنچی، جب پتہ کیا نا کون حسین، جب پتہ چلا نا کہ بطول کا بیٹا حسین، چادر گر گئی، بال کھولے، بیٹے کو پکڑا، بہو سے کہتی ہے تو وطن پہ جا، میں نے اس بیٹے کو مانگا ہی آج کے دن کے لیے تھا۔ اس نے بھی ہاتھ جوڑے، شہزادیوں کا سلام کیا، یہ بیٹے کو لے کے مولا کے قدموں میں، مولا میرے بیٹے کو اجازت دے۔ امام نے فرمایا تیرے بیٹے کے ہاتھوں سے ابھی مہندی کا رنگ نہیں گیا، یہ ظلم کی نگری ہے، یہاں پہ میرے سہرے والے مارے گئے۔ کہتی کہ مولا مانگا ہی اس لیے تھا، تیری ماں زہرا سے میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، میری قربانی قبول فرمانا۔ اجازت دی مولا نے۔ جب وہب کلبی لڑتے رہے، بہت سے دشمنوں کو واسطے جہنم کیا، زخموں سے چور ہو کے یہ واحد ماں ہے
جو باہر آ کے اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ رہی تھی، اور فوج اشکیا کو پتہ تھا کہ اس کا بیٹا لڑ رہا ہے. ادارو گھیرا، مارا، جناب وہب کا سر تن سے جدا کیا. انہوں نے بالوں سے پکڑ کے سر کو ماں کی طرف پھینکا. ہمارے کروڑوں سلام ہے ایسی ماں پر، ہمارے کروڑوں سلام ہے وہب کی ماں پر. بی بی نے سر کو اٹھایا اور واپس پھینکا فوج کی جانب، اور کہا کہ جو میں نے بطول کے بیٹے پہ صدقہ کر دیا ہے اب واپس نہیں لوں گی. یہ ہے کربلا عزیزدارو، یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا. وہ بس کربلا ہے، وہ ارض النور ہے، وہ غریبوں کی سرزمین، وہ شہیدوں کی سرزمین، وہ رشک جنت زمین. اس پورے صحرا میں بطول کی اولاد کا خون ریت میں مل گیا. بس عزیزدارو، ایک ایک کر کے زہرا کے لال کے انصار، جانثار، دوست، مہمان جاتے رہے. بطول کا بیٹا لاشیں اٹھاتا رہا. ہاشمیوں کی باری آئی، سب سے پہلے ہم شکل پیغمبر کو بھیجا. میں نے رات کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، استاد احمد بخش بھٹی مرحوم آل اللہ مقام ہوگا، کہ بہت سونا ہا حسین دا اکبر، جیڈا سونا ہا ایڈا اوکھا امت لہایا، جیڈا اوکھا لتھا ایڈا اوکھا حسین چل کے آیا. جتنا اوکھا چل کے آیا اتنا اوکھا اکبر اٹھایا. ضعیف ہو گیا بطول کا بیٹا علی اکبر کو اٹھا کے. ابھی یاسم بھائی پڑھ رہے تھے، سرکار عباس کو اٹھانا چاہتے تھے، چاہتا تو تھا نا زہرا کا لال کہ میں عباس کو اٹھاؤں، نہیں اٹھا سکے. سرکار عباس کے مصائب ہم نہیں سنا سکتے، جو کتابوں میں ہیں نہیں بیان کر سکتے. بس اتنا ہی ہے، حسین سرہانے سے اٹھاتے تھے. اللہ اکبر. ہر کسی نے مارا، بلکہ کسی ذاکر کا جملہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ حسین کو اس نے بھی مارا جسے مارنا نہیں آتا تھا. تلواریں، نیزے، تیر، پتھر، خنجر، ہر قسم کا ہتھیار استعمال کیا. جسے کچھ نہیں ملا اس نے کربلا کی گرم ریت. میں نے پچھلے سال اسی مجلس میں ایک علامہ کی روایت آپ کو سنائی تھی کہ 500 کشتی پتھروں سے بھر کے کربلا میں لائی گئی تھی اور ایک بھی پتھر واپس نہیں گیا تھا. اتنا ظلم. میں آپ کو زیادہ انتظار نہ کراؤں عزیزدارو، آج کی مجلس آپ کے انتظار ہے. جی بھر کے تابوت آئے گا. ہم کتنی منظر نگاری کر سکتے ہیں، کتنی مصوری کریں، کیا کیا منظر دکھائیں آپ کو. ابھی تابوت آئے گا نا، سارا منظر آپ کے سامنے آ جائے گا. جی بھر کے ماتم کرنا. روز عاشور ہے عزیزدارو. اکیلا رہ گیا زہرا کا لال، زخموں سے چور. اٹھے آخری سلام کے لیے بہنوں کے خیموں کی طرف آ کے آیت تطہیر پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اما فضا جی سردار زادی، ہمارے کروڑوں سلام و ملکہ زنجبار پر. جی سردار زادی، آیت سوالیوں والی ہے، آواز ڈوبی ہوئی ہے، پتہ کرنا اس وقت میرے دروازے پہ کون آیا. بے فضا گئی، تیزی سے واپس آئی. علی کی بیٹی اجڑ گئی ہو، تیرا حسین سوالی بن کے آیا ہے. وقت کا امام
امام زمانہ اولی الامر امام دروازے پہ، عالیہ نے سنا، عزیزارو اس انداز سے بی بی چلی، عالیہ کی چادر کنیزیں سنبھالتی آئیں۔ اس سے زیادہ میں ادب کے ساتھ جملہ نہیں کہہ سکتا۔ اس انداز سے بی بی چلی، در خیمہ پہ بی بی آئی، سامنے دیکھا زہرا کا لال، زخموں میں چور ہے، ایک تیر پیشانی میں تھا۔ علی کی بیٹی نے دیکھا، کہا کہ حسین تیرا پردہ ہے؟ کہا کہ عالیہ جو میری حالت ہے نا، اگر اس حالت سے میں خیموں میں آیا، کچھ مستورات وقت سے پہلے مر جائیں گی۔ بی بی فرماتی ہے کہ حسین اندر آنا۔ پہلی کنات کے اندر بلایا حسین کو، اپنے ہاتھوں سے علی کی مسافرہ شہزادی نے ماتھے کا تیر کھینچا، اما زہرا کا رومال باندھا۔ جتنے زخم علی کی بیٹی چھپا سکتی تھی نا، اتنے زخم چھپائے۔ امام فرماتے ہیں عالیہ میں آخری سلام کے لیے آیا ہوں، مجھے کوئی پرانا لباس دے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے حسین لاکھوں دشمنوں کے مقابلے میں جا رہے ہو، تو علی بادشاہ کا بیٹا ہے، مصطفیٰ کا نواسہ ہے، پرانا لباس کیوں؟ فرمایا عالیہ میرا دشمن بڑا بے غیرت ہے، پرانا لباس اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یہ لٹنے سے بچ جائے، میں کفن کی جگہ پہن لوں۔ اگر امام نے اہتمام تو کیا تھا، کیا یہ لباس بچا؟ اما فضا فلاں صندوق سے لباس لے کے آ۔ جب فضا لباس لے کے آئی، اس وقت بیویوں نے ماتم کیا۔ مستورات کہتی ہیں کہ فاطمہ زہرا کی وصیت تھی جب حسین پرانا لباس مانگے نا، سمجھ جانا پھر حسین نہیں آئے گا۔ اجازت طلب کی عزیزارو، عالیہ میں جا رہا ہوں، وصیتیں کی، سید سجاد کے پاس آئے، بستر بیماری پہ، آنکھیں بند ہیں، غش کا زور ہے، دست امامت کا سجاد جاگ، میں سلام کرنے آیا ہوں۔ آنکھ کھولی، اینا اینا حبیب ابن مظاہر، اینا اینا مسلم ابن اوسجا، سورے شہداء کے نام لیتے رہے۔ جب انصار کے نام ختم ہوئے نا، کہا کہ اینا اینا ابو الفضل العباس۔ حسین بادشاہ رو پڑے اور کہا کہ سجاد اب خیموں میں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں۔ سارے مارے گئے، اسرار امامت دیے، میرا بیٹا امام تو ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ امام علیہ السلام تیار ہوئے، بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا۔ پہلے جو بھی شہید جاتا تھا، ایک حسین بادشاہ کی آس تو تھی نا، مولا موجود ہیں۔ عزیزارو آخری آس سلام کرنے جا رہی ہے، بطول کے بیٹے نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں موجود تھا۔ خود گئے مرتجز کو لینے کے لیے۔ منظر عجیب تھا، مرتجز کی زین کسی ہوئی ہے، لگامیں رکابیں تیار ہیں۔ مولا نے دائیں بائیں دیکھا، فرمایا کس نے تیار کیا؟ میں تو غریب ہو گیا۔ عباس کی بہن کی آواز آئی، آقا کنیز نے تیار کیا ہے۔ رقیہ تمہیں کیا پتا گھوڑے تیار کیسے کیے جاتے ہیں، گھوڑے کا تنگ کیسے کسنا ہے، زین کیسے رکھنی ہے، رکابیں کہاں رکھنی ہے؟ تاکہ آقا پچھلی رات عباس مجھے علیحدہ خیمے میں لے گئے تھے، آپ کے مرتجز کو لے کے آئے تھے، مجھے بتاتے رقیہ کل میرا سردار غریب ہو جائے گا، میں نہیں ہوں گا۔ رقیہ زین ایسے رکھتے ہیں۔ بڑا مشکل ودا ہے مظلوم کربلا کا خیموں سے، آخری سہارا، آخری آس، پنجتن پاک کی نشانی، محمد مصطفیٰ کا 3 دن کا بھوکا پیاسا بیٹا۔ عزیزارو جب سوار ہونے لگے نا، پھر دیکھا کہاں ہے میرا عباس، کہاں ہے اکبر، کہاں ہے قاسم؟ قاسم کا نام آیا،
ایک مستور نے کوش میں ہاتھ رکھا. امام فرماتے کون ہے؟ کہا کہ تیرے بھتیجے قاسم کی بیوہ ماں ہوں. بابی اماں چھوڑ دیں. نیزے کی ٹیک پر زہرا کا لال سوار ہوا، ہر مستور کا سلام کیا. جب جانے لگے نا آخری کنات رہ گئی. امام نے لگام کو کھینچا، مرتکز چلتا نہیں. پھر اشارہ کیا، پھر نہیں چلتا. ہلکی سی ایڑ لگائی. بطول کا بیٹا کہتا ہے مرتکز میں جانتا ہوں تو بھی پیاسا ہے، تو بھی بھوکا ہے، تو نے بڑی زحمت اٹھائی میرے ساتھ، کہ میں تمہیں آخری تکلیف دے رہا ہوں، مجھے میدان تک صرف چھوڑا. مرتکز نے سر نیچے کیا. مظلوم کربلا نے دیکھا 4 سالہ بطول ہے، گھوڑے کے سموں کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے مرتکز میرے بابا کو نہ لے جا، اور مرتکز میرے بابا کو نہ لے جا. میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. تو میرے بابا کو لے گیا میں یتیم ہو جاؤں گی. عزیزانو، مظلوم کربلا نے زین چھوڑی، زمین پہ آئے، سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسے دیے. سکینہ میں جا رہا ہوں. بابا صبح سے جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. سکینہ بابا کی آخری وصیت یاد رکھ. ایک پنجابی نوحے کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں موت دے پاسے پیا وینا، میں جا کے سکینہ ولنا نہیں. تو سفران دے وچ ضد نہ کریں تکو پیو دا سینہ ملنا نہیں. تے جتھے آکھنی پھپھیاں سام پاویں، بھاویں شام والا زندان ہوئے. شہزادی کو پیار کیا. میری امانت عالیہ تیرے حوالے. عالیہ نے جاتے جاتے فرمائش کی تھی، آپ سنتے رہتے ہیں کہ حسین تو علی کا بیٹا ہے، ایک حملہ دکھا. بی بی کے حکم پر، بی بی کی فرمائش پر بطول کے بیٹے نے کربلا کے میدان میں جو حملہ کیا وہ تاریخ کے اوراق پر سنہری حروف کی طرح لکھا ہوا ہے. 3 علم لگائے، کوفہ تک فوجوں کو دوڑایا، بہت ساروں کو مارا. عزیزانو، جناب قاسم کے قاتل کو ڈھونڈ کے مارا. تو نے میرے حسن کی نشانی کو مارا. عزیزانو، جنگ کرتے رہے، بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا. یا کسی مستور کی ڈوبی ہوئی آواز آئی، حسین میں نے تجھے صبر کی آیتیں پڑھ پڑھ کے پالا ہے. اماں زہرا کی آواز کو پہچانا، ان للہ و انا الیہ راجعون. بطول کے بیٹے نے تلوار کو میان میں ڈالا، گردن جھکی ہوئی تھی، پھر بھاگی ہوئی فوجیں آئیں. عزیزانو، ابو ایوب غنوی بے حیا نے ایک تیر مارا جو زہرا کے لال کی پیشانی میں لگا. سہل بن وہب نے چھپ کے بطول کے بیٹے کے پہلو میں ایک نیزہ مارا. اگر میں یہ نیزہ سناؤں ماتمی مر بھی جائیں گے. اس نے نیزہ توڑا نہیں، نیزہ پسلیوں میں پیوست تھا. کبھی یہ اپنے گھوڑے کو دائیں دوڑاتا تھا. بطول کا بیٹا اللہ اکبر. عمر ابن حجاج نے تلوار کا وار کیا، زہرا کے لال کا امامہ 2 ٹکڑے ہوا، زخم پیشانی تک آیا. اماں کو آواز دے رہے تھے، اس حرملہ بے غیرت نے نشانہ لے کے، مجھے معاف کرنا ماتمیوں، حرملہ بے حیا نے نشانہ لیا جو تیر بطول کے بیٹے کے ہونٹ زخمی ہو گئے، تیر حلق میں اتر گیا. ہر کوئی مار رہا تھا، مرتجز دوڑ رہا تھا.
امام زمانہ علیہ السلام فرماتا ہے کہ میرا سلام ہو اس مظلوم دادا پر جو زین سے زمین پر پیشانی کے بل آیا، آرام سے نہیں آیا، مرتگز دوڑ رہا تھا، ایک لعین نے تیر مارا جو بطول کے بیٹے کے پاؤں میں لگا، پاؤں رکاب میں پھنسا، 17 قدم مرتگز دوڑ رہا تھا، یا کالے برقے والی بی بی مرتگز کی لگام میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے مرتگز رک جاؤ میرا حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، او میرا حسین گر گیا۔ سنتے رہتے ہیں 53 منٹ نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، نیزوں کی تھی بارش کہیں تیروں کی جھڑی تھی، نیزوں کی تھی بارش کہیں تیروں کی جھڑی تھی، پھر آخری سجدے میں وہ کیا مانگ رہا تھا، شاید سر زینب کی ردا مانگ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ دارو جو ظاہرین بیٹھے اکثریت آپ نے زیارت کی ہے اس مقام کی، مقام صاحب الزمان علیہ السلام۔ وسیع بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پہ تقریباً 1.25 کلومیٹر شاہراہ سدرہ باب سدرۃ المنتہا کے سامنے جو روڈ جا رہا ہے وہاں پہ مسجد ہے، مقام صاحب الزمان علیہ السلام اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے علماء نے لکھا جہاں اپنی ظاہری حیات میں غیبت سے پہلے جب امام زمانہ علیہ السلام آتے تھے نا کربلا کی زیارت کے لیے، پہلے تو روتے تھے، اس مقام پہ جب آئے نا منہ پہ ماتم کیا، ماتم کیا۔ صحاب نے پوچھا مولا یہاں کیا ہوا؟ کہا کہ میرا دادا مسلوم گھوڑے سے گرا یہاں تھا۔ مولا مقتل کا تو وہاں دور، مدفن تو اس سے آگے، مولا پھر اتنے جو زخمی تھے پھر گئے کیسے؟ امام نے فرمایا یہی بات تو رلاتی ہے، کبھی گر پڑتے تھے، نہ سن سکتے ہو تو میں پڑھ سکتا ہوں۔ یہ شمر لعین نے یہ سفر کیسے کروایا؟ ہزاروں مقتل مقدس میں پہنچے، مذبح مقدس میں پہنچے، اس جگہ پہنچے جہاں رات کو اماں زہرا بالوں کے ساتھ جھاڑو دے گئی تھی۔ اس مقام پہ بطول کا بیٹا آیا، زانو تلوار بطول کے بیٹے کا زخمی ماتھا، اگر 9 قاتل بطول کے بیٹے کے، میں قریب آ گیا، واپس ہوئے، غربت کی آواز لگائی، بیٹی نے خیمہ چھوڑا، پھوپھی سے ہاتھ باندھ کر دیا اجازت دے نا میں بابا کے پاس جاؤں۔ سکینہ گھوڑوں کے ساتھ گھوڑے، نیزوں کے ساتھ نیزے، تلواروں کے ساتھ تلواریں، دشمن زمانہ کیسے جائے گی؟ خیمہ گھر پہ اجازت دے نا دادی فضا کو لے کے، میں کوشش کرتی ہوں میرا بابا جو مظلوم کہلوا رہا ہے، جو غریب کہلوا رہا ہے۔ اجازت ملی، دادی پوتی برقعے پہنے ہوئے جا رہی ہیں، چند قدم سکینہ نے اٹھائے تھے، ہر طرف فوجیں تھیں، مارو مارو کی آوازیں تھیں۔ اللہ ایک بوڑھا شامی گھوڑے پہ سوار تھا، حسین کی شہزادی نے، پیاسی بطول نے اس سے کہا حل رائت ابی یا شیخ، اے شیخ کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ یہ لعین کہتا ہے تو کس کی بیٹی ہے؟ شہزادی کہتی میں حسین بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ عزیزارو باپ غریب بھی ہوں، بیٹیوں کے لیے بادشاہ، میں حسین بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ رستہ بتا تو سکتا تھا نا، یہ گھوڑے سے اترا، صدات معاف کرنا، اس کا ہاتھ اٹھا، حسین کی معصومہ کے دونوں ہاتھ ریت پہ آئے، سکینہ روئی نہیں، پریشان نہیں ہوئی، کہا کہ تماچا تو مار لیا، اب تو بتا میرا بابا کہاں ہے؟ اس نے کمار میں تیر رکھا، یہ بے حیا کہتا ہے جہاں میرا تیر جا رہا ہے نا تیرا بابا ادھر ہے۔
جیسے بھی سکینہ پہنچی حسین ایک کے ساتھ ایک تھا. بابا سکینہ کا سلام، جواب نہیں آیا. بابا پیاسی کا سلام، جواب نہیں آیا. بابا تیرے سینے پہ سونے والی کا سلام، جواب نہیں آیا. سکینہ کہتی ہے دادی بابا نے مجھے پہچانا نہیں، واپس چلیں. واپس جانے کا ارادہ کیا، چند قدم اٹھائے تھے یہ ایک نوری رکا آسمان سے زمین پہ آیا. حسین بیٹی کو بلا وگرنہ میرا عرش زمین پہ گر جائے گا. زہرا کے لال نے آواز دی سکینہ واپس آ. بابا بابا کر کے قریب آئی، آگے سے سامنے سے آئی نہیں مل سکی، پیچھے سے آئی نہیں مل سکی. ماں کی گود سے مصائب سن رہے ہو، سمجھ نہیں آیا جملہ. تیر لمبے تھے، سکینہ کی باہیں چھوٹی تھی. 18 تیر زہرا کے لال نے اپنے سینے سے نکالے، جہاں سے تیر نکلتا تھا خون کا فوارہ. سکینہ کو ملے، گود میں بٹھایا. میں نے عرض کیا 9 قاتل پہلے واپس جا چکے تھے. یہ عمر ابن سعد بے حیا پوچھتا کیوں نہیں قتل کرتے؟ اب تمہیں کس کا خوف؟ اس کا عباس تو مارا گیا. کہتے بے حیا تو کہتا ہے حسین اکیلا ہے. جب ہم جاتے ہیں نا، کبھی محمد مصطفیٰ گردن چوم رہے، کبھی علی مرتضیٰ پیار کر رہے ہیں، کبھی اس کی ماں اس کی گردن چوم رہی ہے. عزیزانو، باپ اور بیٹی باتیں کر رہے تھے. خدا کی لعنت ہو، کائنات کا شقی القلب ترین بندہ، یہ درندہ، یہ خنجر کو انگلی پہ گھماتا ہوا یہ آیا، اور جس کا نام لینا بھی ہم پسند نہیں کرتے. عمر ابن سعد اس کے قریب آیا، کہتا ہے لئین یاد رکھنا پہلے 9 قاتل واپس آئے ہیں اور وہ جملے یہ کہتے ہیں. کہتا پریشان نہ ہو، اگر مصطفیٰ کا گلا بھی حسین کے گلے پہ آیا نا، میں رحم نہیں کروں گا، میں رحم نہیں کروں گا. عزیزانو، قریب آیا. حسین یہ کون ہے؟ تیرے بیٹے ختم ہو گئے، اب بیٹی کو بلا لیا. فرمایا لئین میں نے بلایا نہیں، ایسے موقع پر بیٹیاں آ جاتی ہیں. کہا کہ تو بھیجے گا یا میں بھیجوں؟ زہرا کا لال پیار کر سکینہ واپس چلی جائے. یہ بڑا بے غیرت ہے، یہ بڑا ظالم ہے، یہ بڑا لعین ہے، یہ ظلم کرے گا. حضرت بابا کو حکم مان کر سکینہ نے بابا کی گود چھوڑی. حسین نے وہ سجدہ دیا جس سجدے پہ اللہ کو ناز ہے، جس سجدے پہ 1.25 لاکھ انبیاء کو ناز ہے. وہ سجدہ جس نے توحید بچائی، وہ سجدہ جس نے شریعت بچائی، وہ سجدہ جس نے قرآن بچایا. حسین نے سر سجدے میں رکھا. اس بے غیرت نے پہلی ضرب چلائی. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، ضرب چلائی نہیں جاتی، ضرب ماری جاتی ہے. اس نے خنجر کا وار کیا، پہلی ضرب ماری، دوسری ضرب ماری، یہ تیسری ضرب مار رہا تھا. جب فتنہ کا رخ تھا خیموں کی طرف، سکینہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا. چوتھی ضرب کے لیے اس نے خنجر اٹھایا. جب سکینہ نے جب فتنہ کو دھکا دیا، دادی مجھے جانے دے، دادی مجھے جانے دے. سکینہ گری، بابا کی گردن پہ آ کے ہاتھ رکھا اور کہا کہ بے حیا میرے پیاسے بابا کو، میرے پیاسے بابا کو نہ مار. عزیزانو، اس بغاؤن کا ہاتھ اٹھا. حسین کی 4 سالہ سکینہ ریت پہ گری. پوری تاریخ کربلا میں اس سے بڑا مصائب نہیں. یہ وہ وقت تھا جب بطول کی پردہ دار بیٹیوں سے خیمہ چھوٹ گیا. وہ کربلا کی زمین میں زلزلہ تھا. علی کی بیٹیاں خیموں سے باہر، عالیہ طلہ زینبیہ پہ 70 قدموں پہ آ گئی. عالیہ بیان کر رہی تھی
او عمر ابن سعد حیا کر، یہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا. اللہ، آخری 2-3 جملے عزیزانو. یہ محمد کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے. اگر مارنا ہی ہے اسے پانی تو پلا لے. عزیزانو یہ باز نہیں آیا لائن، یہ ضربیں چلاتا رہا. حسین کی پیاسی گردن کٹی نہیں. میں معافی چاہتا ہوں، سکینہ تماچے کھا چکی. اس لعین نے، اس بے حیا نے زہرا کے لال کی ان زلفوں میں ہاتھ ڈالا جہاں ماں کنگیاں دیا کرتی تھی. اگر ایک بال ٹوٹ جاتا زہرا سارا دن روتی رہتی تھی. اس نے سیدھا کیا، یہ سینے کی طرف بڑھا. میں اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا. اللہ انبیاء نے کربلا کا میدان چھوڑا، زہرا کا بیان آیا، اس کا خنجر چلا، شبیر کا سر تن سے جدا ہوا. اس نے سر کو اٹھایا، زہرا کے لال نے کٹے ہوئے سر سے قرآن کی آیت پڑھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. کہتا تو ابھی قرآن پڑھ رہا ہے. اس نے کوئی چیز اٹھائی